بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم تم سے یہ بھی وعید نہیں ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد شروع کر دو، رشتے ناطے توڑ دو۔ اور یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے کہ اس نے ہدایت سے سننے سے ان کو بہرا کر دیا ہے اور حق کو دیکھنے سے وہ لوگ محروم ہو چکے۔ اللہ ہمارے کل ملک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور حقیقت میں وہی تعریف کے لائق رہتی ہے۔ درود و سلام اس کے آخری نبی سید اعظم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علی۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اہل کے حوالے سے جو گزارشات پیش کی گئی، اس ضمن میں ایک بڑا اہم مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے آل اور اہل سے محبت جس طرح ایمان کا جز ہے، اس سے بڑھ کر آج دینداروں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ دین کے اندر جس چیز کا جو مقام اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے، ہم اس پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ بعض دفعہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو آل اور اہل رسول سے محبت تو بعد کی بات ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنا، یہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے اس کے اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے حقوق کے بعد
قرآن و سنت نے جن کے حقوق سب سے پہلے بیان کیے اور سب سے زیادہ جن کا ذکر کیا ہے وہ ہر انسان کے وہ رشتہ دار اور قریبی ہیں کہ جن کا اس شخص کے ساتھ نسبی اور حسبی تعلق ہے۔ عام طور پر جب صلہ رحمی کی بات ہوتی ہے تو بڑا محدود سا تصور ذہنوں میں ابھرتا ہے، اس لیے کہ ماحول ایسا بن گیا ہے اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے مالی استطاعت حاصل ہے تو کسی فقیر اور مسکین کے ہاتھ پر کچھ رکھ دینا یہی شاید صلہ رحمی، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کا آغاز اور ابتدا اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں وہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے تمہارے سسرالی رشتے دار، اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ مگر بدقسمتی سمجھیے یہ بات اگرچہ تلخ ہے اور اس میں ہر دیندار جو ہے وہ ملوث ہو چکا ہے کہ اس کو ایک انا کا مسئلہ بنا لیا گیا، اس کو دین کا مسئلہ نہیں سمجھا گیا۔ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ مل کر جو رہنے کا حکم تھا اور اس میں رشتہ داریوں کو جو قائم کرنے کی تلقین تھی بالکل اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ انسان اللہ کے حقوق میں باقاعدگی سے نماز بھی پڑھتا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ تو نوافل کی بھی ہر چرچا جو ہے وہ پابندی کرتا ہے، لیکن جب انسانوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو وہ نہ اللہ کی پرواہ کرتا ہے نہ اپنی عبادت کو ہی جو ہے وہ بچا کر رکھنا چاہتا ہے۔ صورتحال یہ ہو چکی ہے میرے بھائیوں، میں اگر یہ مسئلہ اتنی اہمیت والا نہ ہوتا تو ہرگز شاید اس طرح بیان نہ کرتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتوں کو سن کر ہمیں بعض دفعہ تکلیف ہوتی ہے کہ پھر ہماری عبادتوں کا کیا بنے، لیکن یہ تو بہت بڑی بددیانتی ہے کہ انسانوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ فلاں فلاں سے جھگڑتا ہے، فلاں کی فلاں سے لڑائی ہے، فلاں دو بھائی حقیقی آپس میں نہیں ملتے ہیں، دونوں دین کا دونوں اللہ کی عبادت کے اندر مصروف، لیکن جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو حقیقی بھائی اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کیا دین ہے؟ کس توحید کو اس نے اپنایا ہوا ہے؟ کس اللہ کے رسول کی اتباع کا دعوے دار ہے وہ شخص؟ اللہ رب العزت تو بے پرواہ تھا ان ساری چیزوں سے جو تم اس کے لیے کرتے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اللہ ہمارا ان اعمال کا محتاج تھا؟ ہرگز ایسی بات نہیں، وہ ایسی بے پرواہ ذات ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اس کی بغاوت پر اتر آئیں، اس کی بادشاہی اور اس کی حکومت کے اندر ایک ذرہ برابر بھی فرق آ جائے تو اس کے قیام کا کیا کہنا؟ لہٰذا میرے بھائیوں جو کچھ کرنا ہے تم نے اپنے لیے کرنا ہے۔ یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر گروہ نے نظریاتی طور پر مسلکی طور پر مسائل کو تقسیم کر رکھا ہے۔ اسی طرح مسلک میں رہنے والے لوگوں نے اپنی اپنی سوچ کو دین بنا رکھا ہے اور اس کو تقسیم کر دیا ہے کہ یہ ہمارے حق میں باتیں ہیں اور اس کے لیے دلائل اکٹھے کرتے رہتے ہیں، اور پھر اگر کسی کام کو کرنے کا جی نہیں چاہتا تو وہ دلائل جو ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں اور سناتے ہیں کہ یہ میرا بھائی، یہ میری بہن، یہ میرا رشتے دار، اس کے نظریات درست نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ جو ہے وہ میل ملاپ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر فلاں جو ہے وہ بد عادت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بد عادت ہو سکتی ہے۔ ایک شخص اللہ کا دشمن ہے، بغاوت کی انتہا ہے کہ اسی کا کھاتا ہے، اسی کا پیتا ہے، لیکن پھر اسی کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت آتی ہے، وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے اور نظریاتی طور پر وہ اللہ کی باغی مشرکہ تو گالیاں دیتی ہے آپ کو، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں دوسری روایت میں آتا ہے اس نے تو کھانا پینا جو ہے وہ بند کر دیا ہے، یعنی وہ دین کی اس قدر مخالف ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نبوت کی ابتدا اس بات سے ہوئی تھی کہ وہ صلہ رحمی کرتے تھے، انہوں نے کہا
میں ظاہر اور باطن کے اندر ایک ہی بات کہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی بات کہتا ہوں، اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کو قائم رکھو، خاص تمہاری ماں باپ جو ہے وہ غیر مسلم حتیٰ کہ مشرک ہی کیوں نہ۔ اس لیے میرے بھائیوں صلہ رحمی کو پہچانو۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ کئی جگہ پر انسانوں کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے اس اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ ہر خطبہ حاجت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 آیتیں پڑھتے تھے اس میں سے ایک آیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ سے ڈرو ان رشتہ داریوں کے حوالے سے، کہیں اللہ کی گرفت نہ آ جائے۔ میں آگے عرض کروں گا کہ کس طرح اس قطع رحمی کی وجہ سے اللہ رب العزت اسی دنیا میں سزا دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے پانی سے، اور اس کے بعد انسان کا انسان کے ساتھ جو ناطہ رشتہ تعلق قائم کیا ہے وہ نسب کے اعتبار سے ہے اور صحت کے اعتبار سے۔ وہ نسب کیا ہے؟ ماں اور باپ کی نسبت، اور صحت کیا ہے؟ وہ سسرالی رشتے کا۔ بڑے فخر کے ساتھ ان کے متعلق تم یہ بات کہتے ہو کہ میں ابھی اپنے سسرال نہیں جاتا، میں کبھی اپنی ساس کی بات جو ہے اس کو نہیں سنتا، میں اپنے سسر کے کبھی قریب نہیں بیٹھا۔ اس وقت سے باتیں بیان کر جہالت کی انتہا ہے۔ اور جس نے اپنی عزت تمہارے ہاتھ میں دے دی اور اس کی وجہ سے وہی تمہارے ماں اور باپ بن گئے، تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ میں ان کے قریب نہیں بیٹھتا۔ کس طرح کی اولاد ہو تم؟ اس دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی کوئی نیکی ہے تو وہ انسان کی اللہ کی عبادت کے بعد، اس کی توحید کے بعد ماں اور باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا آغاز ہوتا ہے۔ اس بات 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص تمہاری اصلاح کے اعتبار سے، حقوق کے حوالے سے سب سے زیادہ حسن صحبت، اچھی صحبت کا حقدار ہے، وہ رکھوالا ہے اس بات کا کہ تم اس کا خیال رکھو، اس کے ساتھ احسان کرو، خیر خواہی کرو، وہ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، پھر تمہارا باپ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رشتے داریوں کا ذکر کیا اور پھر کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ مخلوق کو پیدا کر لیا اور اس مخلوق کے پیدا کرنے سے جب اللہ تعالیٰ فارغ ہوا، فَأَخَذَتِ الرَّحِمُ بِحَقِّ الرَّحْمَنِ، اللہ رب العزت کے دامن کو اس رشتہ داری نے اس رحم میں پکڑ لیا، اس تعلق میں جو ہے وہ تھام لیا۔ اور یہ کیا کہتی ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے ماں ماں چھوڑ دو، تم کیا چاہتے ہو؟ اور یہ رشتہ داری اللہ کا پیغام نہیں چھوڑتی۔ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ترضین، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے؟ ان اصل من بصرک واقطع من قطعک، کہ میں اس کو ملوں گا جو تجھے ملے گا۔ اے رشتہ، اے ناطہ، اے یہ محبت کے تعلق، اے رحم، جو اعلان کر دو اس کائنات کے اندر کہ اگر کوئی اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کا مثال اللہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے، اگر اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو پھر اس رشتہ داری سے تعلق کو نبھائے، اس تعلق کو قائم کرے، اور جو اس سے توڑتا ہے اللہ رب العزت اس سے اپنا رشتہ توڑ لے۔ صحیح حدیث کے اندر دوسری جگہ آتا ہے الرحم معلقۃ بالعرش تقول من بصرنی بصرہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور دوسری جگہ اتنے سخت الفاظ آتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس رحم کو میں نے اپنے رحمان کے نام سے مشتق کیا۔ یہ رحم نکلا کہاں سے؟ الرحمان سے نکلا، اس رحمان کے نام سے رحم نکلا۔ جو شخص اس کے ساتھ مثال کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو گھبراہٹ کے عالم کے اندر گھر تشریف لائے. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے, میں گھبراہٹ میں ہوں, پریشان ہوں. اس اللہ کی بندی نے, مومنوں کی اس ماں نے, پہلی ام المؤمنین نے جو جواب دیا, جو کچھ دیکھا تھا نبوت سے پہلے کی زندگی کے اندر, اس کا خلاصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے چند الفاظ کے اندر بیان کر دیا. وہ کیا تھا؟ یہ بات سن کر کے مجھے اس طرح کا خیال آیا ہے, اس طرح میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, شاید میرے ساتھ جو ہے وہ نبوت مجھے ملنے والی ہے, نبیوں جیسا معاملہ ہو گیا ہے. مطلب یہ تھا, لیکن ابھی اس کا اظہار نہیں کر رہے, یعنی گھبراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کلا کلا, اللہ کی قسم ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں گھبراتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ رسوائی جو ہے وہ آپ جیسی خصلت, آپ جیسی عادات کے لوگوں کو نہیں ملتی, یہ کسی اور کا حصہ ہوتی ہے, یہ بدبختوں کا حصہ ہے. ما یخزیک اللہ ابدا, سب سے پہلی جو بات بیان کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیا تھی؟ کیوں اللہ جو ہے وہ تجھے رسوا نہیں کرے گا؟ اپنے خامد سے ایک بیوی کہہ رہی ہے, کہا انک لتصل الرحم, پہلی بات سب سے اس لیے اللہ رسوا نہیں کرے گا کہ تو رشتوں کو وہ توڑتا نہیں ہے, جوڑتا, تو رشتوں کو قائم کرتا. تحمل الکلہ, پھر بعد میں دوسری سی بات بیان کی, تکسب المعلومہ, تکر الضیفہ, وتعین علی نوائب الحق. یہ سب معاملات جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے, بات میں رشتہ ناتا, تعلقات کو قائم کرنا, ان رشتوں کو مضبوط کرنا, صلہ رحمی سب سے پہلے طریقے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے والے نہیں تھے, جوڑنے والے تھے, جوڑتے تھے, خود بھی جوڑنے کی کوشش کرتے, اور اپنے ہر ماننے والے کو ہر وقت کی تلقین کرتے تھے کہ ہر وہ کام کرو کہ جس سے تمہارا رشتہ ناتا قائم رہتا ہے, اس کو توڑنا نہیں. اگر کوئی شخص آ کر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ اپنی شکایت بیان کرتا, یا رسول اللہ میں فلاں کے ساتھ بہت جوڑتا ہوں لیکن وہ اس کا احساس نہیں کرتا, وہ ہمیشہ میری مخالفت کرتا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لیس الباطل بالمقاصد, یہ اگر تم عمل کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر, اللہ کی رضا کے حصول کے لیے, تو پھر یاد رکھو جوڑنے والا جو ہے وہ کبھی بدلے کی خواہش نہیں رکھا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں, جو کچھ میں کر رہا ہوں, اس کا بدلہ کس صورت میں مل رہا ہے, جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہے. لیس الباطل بالمقاصد, یہ مقافات کا نام ہے ہی نہیں. اگر بدلہ نہیں کیا پھر نیکی کیا ہو؟ نیکی تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کرتے رہو, بیج بوتے رہو, کاٹنے کا وقت کیا ہے وہ آ کر جتنا یہ یقین پختہ ہوگا کہ میرے ان اعمال کا صلہ اور بدلہ آخرت کی زندگی میں ملے گا, اتنی ہی نیکی تمہاری مضبوط ہے. ولکن الباطل الذی, باطل کون ہے کہ جو توڑنے والوں کے ساتھ, قطع کرنے والوں کے ساتھ جوڑتا ہے, ملتا ہے. ایک شخص آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رشتے دار ہیں, انی محسن الیہ ویسجلون الیہ, میں جو بھی نیکی کرتا ہوں احسان کا بدلہ وہ برائی سے دیتے ہیں, احلم عنہ یجہل علیہ, میں ان کے ساتھ ظلم بردباری سے پیش آتا ہوں, وہ انتہائی جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں. سارا بیان کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئن کنت کما قلت, وہی کچھ جو تم نے کہا ہے اگر معاملہ تو اسی طرح ہے, تو فرمایا تصدقهم الملہ, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم یہ جو نیکی کر رہا ہے اس کی وجہ سے ایک خاص ہے زمین کی جو تم ان لوگوں کے منہ پر ڈال رہا ہے, لیکن ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کا چہرہ خاک آلود ہو رہا ہے. یعنی تو ان کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اگر ان کو اس کا احساس نہیں ہے اپنا آپ کو برباد کر رہے ہیں. تو صرف الملہ, تو خاک ڈال رہا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا.
نے کہا اس کی وجہ سے اس دنیا کے لوگوں نے تجھے کیا دینا ہے، تمہیں کیا حاصل ہے ان سے؟ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاتا ہوں کہ اس صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے جو جواب کے اندر تمہارے ساتھ اس جیسا سلوک نہیں کر رہے، لا يزال معك من اللہ ظہیر علیہ، اللہ کی قسم اللہ رب العزت نے تیرے اس عمل کے بدلہ کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اور وہ تیرے مددگار کے طور پر اس زمین پر اترتے ہیں اور تیرے ساتھ رہتے ہیں جب تک تو نیکی کرتا رہتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے۔ جب تک تو اس نیکی میں رہتا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا سوچتا ہے، بھلائی کا سوچتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے تیرے مددگار ہوتے ہیں، تیری مدد کے ساتھ ہمیشہ تیرے ساتھ رہتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں تو دفاع کے لیے فرشتے کھڑے ہو جائیں، تو گھبرا نہ۔ اور یہ معاملہ ہمیشہ تیرے ساتھ اس وقت تک رہے گا جب تک یہ نیکی تو کرتا رہے۔ یہ مدد، یہ باڈی گارڈ اللہ کے، یہ فرشتے یہ آسمان سے اترے ہیں اور تیرا دفاع کرتے رہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جو توڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑنا نیکی کے ہے، بدلے میں نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق جیسا انسان بشر تھا، دل میں یہ خیال آ گیا میرا خالہ زاد ہے، میں اس کے ساتھ نیکی کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا، ہمیشہ اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں۔ لیکن صورت حال یہ ہے کہ جب میری بیٹی پر الزام لگا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کو کسی نے داغدار کرنے کی کوشش کی اور اس میں مسلمانوں میں سے اگر کسی کا نام آتا ہے تو میرے ایک بھائی کا نام آتا ہے، جس کے ساتھ میں نیکی کرتا ہوں، احسان کرتا ہوں، بہتر سلوک کرتا ہوں۔ اس لیے آج کے بعد میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا جو میں اس کے ساتھ کرتا رہا۔ ابو بکر صدیق کے دل میں یہ خیال آ گیا، واقعہ میرے بھائیوں کوئی بات معمولی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ 1 مہینہ تک جس غم میں مبتلا رہے ہیں تم سوچ نہیں سکتے۔ اب اس باپ کی کیا کیفیت ہوگی جس کی بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، دل میں سوچ لیا کہ آج اس کے بعد یہ نیکی نہیں کرے، یہ خطرناک آدمی ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ انسان ہے نا، اس کی وجہ سے گھبرا گیا ہے اور جلد بازی میں اس نے کیا کہہ دیا ہے، اس کے جواب میں اس نیک سلوک کرنے والے آدمی کو اس برے سلوک کرنے والے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں اتار کر کہا یہ فیصلہ تم نے اپنے ہاتھ میں کب سے لے لیا کہ جس کے لیے جی چاہے نیکی کرو، جس پر تمہارا جی چاہتا ہے کہ یہ میرے دل کو مطمئن رکھتی ہے بات وہ کرنے لگو، جو تمہیں پریشان کرے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کی رضا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی خصوصی کہا گئی وَلَا يَحْتَرِمُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت کسی کے بدلہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ جب یہ آیت اتری ابو بکر صدیق اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اے اللہ اے میرے مالک میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہوتی رہے، اگر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے، پھر وہی سلوک کروں گا، پھر وہی اچھائی کروں گا۔ میرے بھائیوں، دین اصل میں جزیات کا نام نہیں ہے، دین ان تقسیموں کو قبول نہیں کرتا جو ہم نے کر لی، باتیں غلط ضرور ہیں لیکن میں چاہتا ہوں آپ اپنی عبادتوں کو بچا لیں، آپ اپنے مالوں کی حفاظت کر لیں، آپ سلوک کریں انسانوں کے ساتھ اور انتظار کریں کس سے؟ اپنے رشتے داروں، اپنے اس رشتے ناطے کو مضبوط بنائیں، اپنی اس ماں کے پاس جا کر آپ معافی مانگیں جو تمہارے ساتھ ناراض ہے، تمہارے اس جمعے کا کوئی فائدہ نہیں اگر ماں تمہاری ناراض۔ اللہ کے دربار میں اس کی عدالت میں کہیں وہ تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑی نہ ہو جائے، پھر تمہارے لیے کوئی اور مددگار نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے۔ استغاثہ ڈھونڈو گے لیکن دور تک جو ہے وہ تمہیں کوئی تمہاری مدد کرنے والا کوئی مستغیث نظر نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ایک ایک فرد اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر جب آیت اتر گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو پھر کہا اے سعد کے لوگوں، اے بنی مرہ کے لوگوں، اے قریشیوں، سب کو مخاطب کر کے کہا
انقذوا انفسکم من النار، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن فرمایا جہاں تک رشتہ داری کا تعلق ہے، جہاں تک اس رحم کا تعلق ہے، وہ میں نبھاتا رہوں گا، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اس نبھانے کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے. میں اس میں کمی نہیں کروں گا اگر تم میرے دشمن ہی ہو. رشتے ناطے کے اعتبار سے میری نہ زبان کھلے گی نہ ہاتھ اٹھے گا، لیکن جب دین کا موقع ہوگا انقذوا انفسکم، اور پھر آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اس کا نام لے کر کہا انقذی نفسک من النار، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. لا املک لک من اللہ شیئا، میں تمہارے لیے اللہ کے یہاں کچھ نہیں کر سکتا. رشتہ تو ہے، اب تو ہی رہ گئی ہے میری اولاد کے اندر. اس رشتہ داری کو میں ضرور نبھا سکتا ہوں، لیکن اللہ سے جہنم کی آگ سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا. میرے بھائیوں، ان حقوق کے اندر اور پھر اصطلاح رحمی کے آداب کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب آپ کسی سے ملنے جائیں، وہ آپ سے ملنے نہیں آتا، اللہ کی رضا سمجھ کر جائیں. اور پھر جو وہ غلط کام کرتا ہے ان غلط کاموں پر ان کو جو ہے وہ ٹوکیں، ان کو سمجھائیں، جس طرح اپنے خاندان کے لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. انقذوا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکوں گا، بچ جاؤ میرے رشتے والوں. لیکن جہاں تک اس تعلقات کو نبھانے کی بات ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو قائم رکھنا، اس کو جاری رکھنا ہے. اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر ایک وقت آئے گا، یہ بات ضرور ڈال دے گا کہ آخر یہ چاہتا کیا ہے، کس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں، وہ جواب کس طرح دے رہا ہے. یہی مومن کا اور کافر کا فرق ہے. مومن وہ کام کرتا ہے کہ جس سے وہ نہیں اللہ خوش ہوتا ہے. کافر وہ کام کرتا ہے کہ ساری دنیا کی اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ خود راضی ہونا چاہیے، اس کی خوشی اپنی خوشی ہے، غیروں کی نہیں. مومن کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. میرے بھائیوں، جب اہل بیت کی رائے کی ہم بات کرتے ہیں تو خدا کا سب سے پہلے اس کو ذہن میں رکھو کہ ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح اسلام والا معاملہ کر رہے ہیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ کتنا ہے اپنے رشتے ناطے کے حوالے. اللہ رب العزت ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان معاشرتی بندوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر جو خطائیں ہو گئی ہیں اپنی رحمت کے ساتھ ان کو معاف فرمائے، اور آئندہ زندگی کے اندر صلہ رحمی کرنے کی توفیق بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیا کریں. انفرادی طور پر اگر آپ سے کوئی کہہ دے اور اجتماعی طور پر بالعموم کہ اللہ رب العزت ہر آدمی کی پریشانی تکلیف دور فرمائے. بالخصوص ہمارے بھائی نذیر صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اسی طرح یہ ہمارے بھائی صدیق بابا صاحب جو ہیں ان کی بیوی وہ بیمار ہیں. تو اور بھی جس بھائی نے شفیق بھائی نے بھی کہا ہے، تو انفرادی طور پر جس نے کہا بالخصوص جمعے میں جو اپیل کرتے ہیں، اللہ رب العزت سب کی تکلیفوں کو معاف فرمائے، ہر بیمار کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے، اور جو لوگ نہیں کہتے اللہ رب العزت ان کو بھی معاف فرمائے اور ان کو صحت عطا فرمائے، اور ان کے بدلہ کے اندر ہر وہ آدمی
جس کے ساتھ بھی زندگی میں یہ معاملہ ہونے والا ہے، اللہ رب العزت اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ جو ہماری خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں ہیں، جو دین کے حوالے سے ہماری لاپرواہی ہے، اللہ رب العزت اس غفلت کو دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔